السلام علیکم، ویلکم بیک ان ادر بیوٹیفل ڈے آف لائف۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ہوپ سو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور ویڈیو دیکھی جا رہی ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ایک اور خوبصورت دن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور خوبصورت دن دیا۔ جتنا اس رب کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اس نے صحت بھی دی اور زندگی بھی دی اور ایک جو صحت مند دن بھی دکھایا۔ آج بہت سے دنوں کے بعد جو ہے موسم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گرمی کی طرف جا رہا ہے۔ سردی کی شدت کم تھی، ہوا تھی، لیکن جو تھا ساتھ میں سورج بھی تھا، کبھی نہیں تھا، موسم ملا جلا سا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ اب جو ہے گرمی کی آمد ہے اور ساتھ میں رمضان کی بھی آمد ہے۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنی روٹین ہوتی ہے کہ رمضان میں اس نے کیا تیاری کرنی ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور بچوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں کہ انہوں نے رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں، کچھ چٹنیاں، کچھ مسالے، کچھ چیزیں، لیکن ہم رمضان کی کوئی بھی ایسی تیاری نہیں کرتے۔ نہ تو کچھ بنا کے جو ہے اس کو فریز کیا جاتا ہے، نہ ہی کچھ جو ہے ایز کہ بہت اسپیشل کہ رمضان ہے تو اس کے لیے بنانا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ ایک عبادت کا مہینہ ہے اور یہ عبادت کے لیے ہے، اپنی باڈی کو ریسٹ دینے کے لیے ہے، نہ کہ اس کو ڈبل مشقت میں ڈالنے کے لیے ہے۔ سارا سال کھاتے ہیں، یہ کوئی پکوڑے سموسے کھانے والا مہینہ تو ہے نہیں کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ہم پہ روزوں کے ساتھ ساتھ پکوڑے سموسے لازم ہو گئے ہیں، یا فرائی چیزیں جو ہیں وہ مسٹ ہیں، دسترخوان کی جان ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جس طرح بھی آپ پہلے اپنا کھانا کھاتے ہیں، آپ کا دسترخوان سجتا ہے، بس اس کے ساتھ کھجوریں ایڈ کر لیں تو وہ کافی ہیلدی ہو جاتا ہے۔ یہ میری رائے ہے، ہر ایک کی اپنی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق سارا سال بھی دیتا ہے، رمضان میں بھی دیتا ہے۔ ہاں، تھوڑی آسانی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ایکسٹرا چیزیں کرتے ہیں اگر وہی ہم کسی کی ہیلپ کر دیں، اس کے لیے تھوڑا سا اس کے دسترخوان پہ بھی کھانا، سالن اور روٹی میسر ہو، اور اپنی دعاؤں میں اپنے جو ہیں فوت شدگان اور جو ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو۔ اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اپنی صحت ہے تو سب کچھ ہے، زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ صحت ہی ہے۔ کبھی کبھی ہم اس قدر ہیں کہ لالچی سے ہو جاتے ہیں، رمضان میں بھی اور ویسے بھی کچھ لوگوں کو لالچ ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک ختم ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے اس کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اور ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ اپنی زندگی میں جہاں پر ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ جگ تو سب کے ساتھ ہے، وہ جگ تو جو قبر کے اندر کے معاملات ہیں وہ صرف اپنے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے وہ آسانی والا معاملہ کریں، اور اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے ہمارے بچوں کو بچائے، اور ہمیں ہر طرح کے جو ہے برے معاملات سے دور رکھے، رزق حلال دے، رزق وسیع دے، اور جن کے جو بھی مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یہ تو ایک جنرل سا بیہیویئر ہے ہمارا کہ ہم لوگ جو ہیں کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، ہم جو ہیں کسی کے دکھ کو تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اعمال کا یہ رزلٹ ہے، لیکن ہمارا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو خدا را اس طرح کے جو ہیں ڈفرینسز آپ اپنی نمازوں کی وجہ سے قابل نہیں ہیں۔ آپ کی نمازیں کتنی قبول ہوتی ہیں، کتنا دکھاوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ اپنے رمضان میں اپنی نمازیں، دوسروں کی نمازیں، دوسروں کے پاؤں دیکھ کے خراب مت کریں۔
مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی ہوتی نا، تو ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ بچیوں کو بہت سمجھاتے ہیں، جو کرنا ہے اپنے گھر جا کے کرنا، جو کرنا ہے اپنے گھر جا کے کرنا، تیار اپنے گھر جا کے ہونا، یہ جو فیشن ویشن ہے اپنے گھر جا کے کرنا، یہ سب نا وہاں پہ سجتے ہیں۔ ہماری والدہ ہمیں اس طرح کہتی تھیں، ریڈ لپسٹک نہیں لگانے، اور فینسی کپڑے وغیرہ نہیں پہننے ہوتے تھے، سمپل رہتے تھے ہم۔ اور جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد نا کچھ دن کے بعد جو تھا رمضان سٹارٹ ہو گیا، 10-15 دن کے بعد رمضان سٹارٹ ہو گیا۔ رمضان کا جو تھا پہلا رمضان سسرال میں کچھ دن گزارے، اور ایسے ہی سب مل کے افطاری تھی تو سب نے نماز ادا کی، تو جماعت کروائی کیونکہ فیملی میں کافی زیادہ ممبر تھے، اور جب جماعت کروائی تو میں جو تھی، میرے سے ایک پیچھے بھی صف تھی عورتوں کے، اور ان سب میں جو جس ایک تھی یا 2 لوگ تھے پیچھے، مجھے یہ نہیں یاد، اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو ہے پاؤں اس طرح رکھتی ہے۔ اور مجھے تب میں نے یہ سوچا کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہی تھی کہ میرے پاؤں دیکھ رہی تھی، لیکن اس بات سے یہ بھی اصلاح ہو گئی کہ پاؤں چاہے ادھر رکھیں، چاہے ادھر رکھیں، چاہے ایسے رکھیں، چاہے ویسے رکھیں، جھکنا اللہ کے سامنے ہے۔ اور ٹھیک ہے، عورتوں کی تھوڑی سمٹی ہوئی بیٹھتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے، لیکن اپنی نمازوں کو پرفیکٹ اور دوسروں کو اس طرح سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ کیا ہم قبولیت کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں؟ کیا ہم دوسرا نہیں پہنچا؟ یہ کھاتی کیسے ہے، یہ بیٹھتی کیسے ہے، یہ اٹھتی کیسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے۔ تو جن کے تو سسرال میں پہلا پہلا رمضان ہے وہ تو بہت کیئرفل رہے ہیں، اور جن کا پہلے بیبی کے بعد رمضان ہے، کہ رمضان بھی ہے اور چھوٹا سا بیبی بھی ہے، اور ان کی جو ہے طبیعت نہیں اتنی اسٹیبل کہ وہ روزے رکھ سکیں، تو اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ رکھیں، دوسروں کے ٹانگیں نہ اڑائیں کہ وہ جو ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، پتہ نہیں اس کی مغفرت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، چھوٹا بچہ ہے، ہم تو روزے رکھتے تھے، چھوٹے بچے کے ساتھ ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کرتے ہوں گے، ہم نے کون سا دیکھا ہے، ہم نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جانے سے، اپنے بچوں پہ چیخنے چلانے سے، ان پہ غصہ کرنے سے ہماری یہ باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اس بارے میں بات ہی نہ کریں۔ بس پوچھیں آپ کا روزہ ہے، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، آپ نے کتنے قرآن پاک پڑھے، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، اس کا دکھاوا نہ کیجیے۔ میرے خیال میں جو رمضان سے پہلے کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے گھر کی ایک ڈیٹیلنگ جو ہے اس کو نیٹ کر لیا جائے، اور جو بھی ہے ایک دفعہ سارے کونے قدرے صاف کر لیے جائیں، جو بہت زیادہ موٹے کپڑے ہیں وہ اٹھا لیے جائیں، تھوڑی اپنی کبرڈز جو ہیں وہ ہلکی کر لی جائیں، اور جو عید کی شاپنگ ہے وہ رمضان سے پہلے ہو جائے، تاکہ رمضان میں جو ہے ہماری نہ تو نماز ضائع ہو، نہ تراویحیں ضائع ہوں، اور نہ ہی روزہ۔ اور اگر دوسرا کہ آپ کو کوئی ہے اپنے سٹیچنگ وغیرہ ہے، اپنے بچوں کا جو بھی کام ہے، کوشش کریں کہ آپ رمضان سے پہلے کر کے رمضان جو ہے آپ ریلیکس گزاریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی عبادات کو ٹائم دیں، اپنے رب کے ساتھ جڑیں، بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور جو بھی ٹائم آپ کو جتنا بھی میسر ہو وہ آپ پازیٹیو رہیں، اور اپنا جو ہے دل، اپنا دماغ جو ہے وہ ان چیزوں سے نکال کے، دنیاوی چیزوں سے، وہ اپنے رب سے جڑیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہترین سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو جو آپ نے رمضان میں ایکسٹرا کرنا ہے وہ کسی کی ہیلپ کر دیں، جو بھی آپ کو چیزیں زیادہ لگ رہی ہیں کہ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ آپ کسی کی ہیلپ کر دیں۔ خواتین کے لیے تھوڑی سی جو ہے روٹین ٹف اس لیے ہو جائے گی کہ سحری میں چھوٹے بچوں والیوں کے لیے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد وہ بھی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے، اور سب کے جو ہے نماز اور روزے قبول کرے، اور اپنی عبادت پہ فوکس کرے، نہ کہ دوسروں کے اعمال پہ، دوسروں کے عبادات پہ، اور دوسرے کیا کریں گے دوسروں کے دسترخوان پہ،
اپنے گھر میں اپنی چار دیواری میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رزق کے ساتھ اپنی رب کے عطا کے ساتھ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں عطا کرے، اور ایک خوشگوار زندگی اور پرسکون زندگی، یوں ہی دیکھتے دیکھتے سارے کام بھی سمٹ کے